بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کو کس طریقے سے گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد خانہ کعبہ میں جب جا کے دیکھا تو دیمک سے کس طریقے سے ان کو آزادی ملتی ہے۔ اس قرارداد سے دیمک پورا چاٹ جاتی ہے، وہ قرارداد سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کو۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سردار ابو طالب کی وفات کس طریقے سے ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کہا ہے۔ سردار ابو طالب شعیب ابو طالب سے جب واپس آئے تو کچھ عرصہ بعد بیمار پڑ گئے۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ گھاٹی میں کھانے پینے کی کمی اور مناسب خوراک نہ ملنے سے ان کی صحت خاصی متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ وہ رجب 10 نبوی میں وفات پا جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا مطالبہ کیا۔ وہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ سب بڑی خیر خواہی سے کرنا چاہتے تھے کہ وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کلمے کو دلیل کے طور پر پیش کر سکیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، توحید کا اقرار کر لیتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے، مگر آخری وقت میں ابو جہل اور عبداللہ بن امی امیہ سردار ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم آخری وقت میں عبد المطلب کے دین سے رخ پھیر لو گے؟ چنانچہ سردار ابو طالب کے آخری الفاظ تھے، عبد المطلب کے دین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، مگر ناظرین کرام، ہدایت تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے اور جب چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی اسی موقع پر نازل ہوئی۔ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کی وفات سے شدید صدمہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ سردار ابو طالب نے ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ مدد کی اور ان کی کفالت بھی کی۔ آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، اس لیے آپ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کا دفاع کیا اور آپ کو دشمنوں سے بچایا، آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب اوپر والے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ناظرین کرام، سردار ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بحث اور مناظرے میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مرضی میں کیا حکمت پوشیدہ ہم نہیں جانتے ناظرین کرام۔ ان کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میرے نزدیک یہی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، اور بحث کی ضرورت نہیں ہے اس بات میں۔ ناظرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال واقعی غم کا سال تھا، کیونکہ اس سال میں ان کے پیارے، سب سے پیارے، ایک تو ان کے چچا ابو طالب اور سب سے پیاری بیوی حضرت ختیجہ کی وفات ہوئی۔ سردار ابو طالب کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور ہمدرد بیوی حیات امت المؤمنین سیدہ ختیجہ بنت خلیلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں۔ سیدہ ختیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کی، بہت ان سے محبت کرتی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بڑی تسلی دینے والے تھے۔ سیدہ ختیجہ نے اپنا سارا مال، اپنا گھر بار اور اپنی ہر چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے سیدہ ختیجہ سے ہی ہوئی۔ انہوں نے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے بے حد صدمہ ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ اور سکھ کی ساتھی تھیں۔ ناظرین کرام، جب ایک میاں بیوی کے درمیان
محبت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دکھ اور افسوس ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے دکھ میں تھے کافی عرصے تک۔ امید کرتی ہوں ناظرین کرام آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اس سے آگے کے واقعات میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔